بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کیا یقولون یہ کہتے ہیں افتراء اس نے گڑھ لیا اس کو. قل کہہ دیجیے فاتو لے آؤ بعشر 10 سورن صورتیں مثلی اس کی طرح مفتریات گڑی ہوئی ودو اور بلا لو اس کام کے لیے من جس کو استطعتم تم طاقت رکھتے ہو بلانے کی من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. فعلم یستجیب پھر اگر وہ بات نہ مانے لکم تمہاری فعلموا تو جان لو انما حقیقت یہ ہے کہ انزلہ یہ کتاب نازل کی گئی بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ وان اور یہ کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی. فحل پس کیا انتم ہو تم مسلمون اس امر حق کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حق بیان کر رہے تھے، قرآن بیان کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ یہاں سے چشمہ نکال دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اگر آپ اس پہاڑ کو سونے چاندی کا بنا دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اور کبھی کیا مطالبہ کرتے ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اسی کے اوپر غور و فکر کر لو، اسی کے مضامین کے اوپر غور کر لو، اس کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر غور کر لو، اس کے اندر جو نظامی زندگی بتلایا گیا اس کے اوپر غور کر لو. تمہارا دل گواہی دینا شروع کر دے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ واقعی اللہ رب العالمین کا کلام ہے. کفار مکہ کبھی یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے بناتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور کبھی یہ اعتراض جھڑ لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فلاں شخص سے سیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ لوگوں اگر تمہارا یہ دعوے کے اندر سچے ہو کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے یا کسی سے سیکھتے ہیں، تو تم بھی عربی بولنے والے ہو، عربی سمجھنے والے ہو، اس کی طرح کہ تم بھی 10 صورتیں لے آؤ اور اس کے لیے اس کام کے لیے فدعوا بلا لو من استطعتم اللہ کے علاوہ جس کو طاقت رکھتے ہو بلانے کی. جنات کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، سارے فصیح و بلیغ شعراء کو بلا لو اور اس کی طرح کا کلام تم پیش کر دو. قرآن مجید عظیم الشان کے اندر ایک مقام کے اوپر یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ اس طرح دیا کہ اس کی طرح کا ایک قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے. پھر اس چیلنج کو ہلکا کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں انسان نے بنایا ہے تو تم بھی انسان ہو، اس کی طرح کی 10 صورتیں بنا کر کے دکھا دو جو اس کی طرح معجزوں سبق دینے والی ہوں، فصاحت اور بلاغت کے اوپر مشتمل ہوں، جن کے اندر کوئی تعارض و تناقض نہ پایا جاتا ہو. یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اس چیلنج کو مزید ہلکا کیا کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو تم بھی عربی جاننے والے ہو، فلبدی بیٹھ کر کے بڑے بڑے شعر کہہ دیتے ہو، تو اس کی طرح کی ایک صورت جاؤ جو کم از کم 3 آیات کے پر مشتمل ہو، وہ بھی نہ لا سکے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تمہاری بات کو، ایسا نہ کر سکیں اور حقیقت کے اندر ایسا نہ کر سکے. قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اس کی طرح کا کلام کوئی بھی بنا نہ سکا، پیش نہ کر سکا، اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. ایک شاعر بہت بڑا شاعر تھا، اس نے
کعبہ کے اندر سورہ کوثر کو لٹکا ہوا دیکھا کہ کسی نے لکھا تھا اور لٹکا دیا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس نے جب دیکھا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور وہ واقعی اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ فَعَلَمُوا، تو جان لو، انما حقیقت یہ ہے کہ انزلہ، یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ نازل کی گئی ہے، کہ جس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، وَأَن، اور اس کے اندر یہ مضمون ہے کہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی بابرکات ہے، کہ وہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عطائیں کرنے والا ہے، اسی نے بنایا، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو دل و دماغ کے اندر بڑھایا جانا جائے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، اس کے آگے اپنے سر کو جھکایا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی بات کو مانا جائے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو، اب تو تمہارے دل یہ گواہی دینا شروع کر گئے ہیں کہ یہ واقعی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، تو کیا پھر بھی اب اس کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرو گے؟ اب تو تمہیں اس کو اللہ کا کلام تسلیم کر لینا چاہیے، اب تو مسلمان ہو جانا چاہیے، اب تو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، مسلمان ہو جاؤ اور اپنے حق میں بہتر فیصلہ کرو، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔